لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز بہنوں، آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گی. الحمدللہ. تو چلیے بڑھتے ہیں درس قرآن کی طرف. اور درس قرآن میں میرے ساتھ کون سی سورہ چل رہی ہے؟ سورہ فاطر. لاسٹ ویک ہم لوگوں نے سورہ فاطر کی 21 آیت تک تفصیل سے جانا تھا. ایگزیکٹلی. سو آیت نمبر 10 آنورڈز آج ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. سو لیٹس بگن ود آیت نمبر 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا. اور جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت تو کل کی کل اللہ کے پاس ہے، اللہ کے لیے ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب. اور اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں. والعمل الصالح یرفعہ. اور نیک عمل اس کو بلند کرتے ہیں. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید. اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ومکر اولئک ھو یبور. اور ان کا مکر، ان کی چالیں نابود ہو جائیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ عزت تو کل کی کل اللہ کی ہے، بلکہ عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو عزت نہیں ملتی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اور عزت اصل میں اللہ کے لیے ہے. اور سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. تو یہ لفظ عزت ہے کیا؟ عزیز عزیز بھی ہے. عزت کا معنی طاقت کے ہوتے ہیں. عزت کا معنی پاور، اتھارٹی کے ہوتے ہیں. اور اردو زبان میں ہم عزت سمجھتے ہیں آنر کو، ریسپیکٹ کو. تو یہاں پر جو عزت مراد ہے وہ ایسا ریسپیکٹ، ایسا آنر جو اتھارٹی بھی ہو، جو پاور کے ساتھ ہو. تو پاور کل کی کل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور مومنین کو طاقت دیتے ہیں، غلبہ دیتے ہیں جب ہم ایمان پر چلتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عزت تو کل کی کل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. مشرکین مکہ کئی ایسے دیوی دیوتا بنا کر بیٹھے تھے جن کے متعلق ان کا گمان تھا کہ یہ وہ اللہ کے ہاں ان کے رتبے کو بلند کریں گے، انہیں عزت دلائیں گے اور انہیں ان کی تکریم ہوگی اور ان کی شفاعت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عزت تو کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر کسی کو عزت اور بلندی اور طاقت اور غلبہ چاہیے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟
اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہتر کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ سے تعلق بہتر ہوگا اور صحیح ایمان ہوگا انسان کے پاس تو اللہ تعالیٰ تبھی اس کو بھی عزت دلائیں گے. تو عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے بغیر کہیں عزت نہیں. اور فرمایا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف کلمہ طیبہ چڑھتا ہے. تو یہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ پاکیزہ کلمات کیا ہیں؟ اگر ابن عباس کی اوپینین مانے تو یہ ایمان ہے. اور دیگر مفسرون کے نزدیک الگ الگ باتیں بھی ہیں، جس میں کنکلیوڈنگلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکیزہ کلمات وہ سبھی خیر کے بول ہیں جو کہ زبان سے نکلتے ہیں. ظاہر بات ہے ٹاپ آف آل تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی کلمات ہو سکتے ہیں جو اچھے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح اور تکبیر اور اذکار اور دعوت اللہ. تو جو بھی خیر کے کلمے زبان سے نکلتے ہیں وہ سبھی کلمہ طیبہ ہیں، کلمات الطیبہ ہیں، پاک کلمات ہیں. تو فرمایا کہ پاکیزہ کلمات جو پاک کلمے ہیں وہ اوپر کی طرف چڑھتے ہیں، اس میں خود چڑھنے کی صفت ہوتی ہے. لیکن الیہ یصعد آیا ہے، صعد عین دال، اسی سے صعود بھی ہے. صعود کا معنی ہوتا ہے ایسی چڑھائی پہ چڑھنا جو مشکل سے، مطلب بہت ایفورٹس کے بعد کسی جگہ پہ چڑھا جا سکے. جیسے کہ پہاڑ پر چڑھنا ہے تو کافی کوشش کے بعد چڑھا جا سکتا ہے. تو پاکیزہ کلمات جو ہیں، یعنی جو انسان کا قول ہے، قول حق ہے، اس میں خود چڑھنے کی صفت ہوتی ہے، لیکن وہ چڑھ سکتا ہے بہت کوشش کے بعد. الٹیمیٹلی والعمل الصالح یرفعہ، جو نیک اعمال ہیں وہ اس کو بلندی دیتے ہیں. اگر اس کو شارٹیسٹ سمجھنا چاہیں تو یہ کہنا ہوگا کہ جو ایمان ہے نا وہ نیک اعمال کے بعد ہی اوپر جاتا ہے اور وہ مقبول ہوتا ہے. اگر انسان کا زبان سے قول اچھا ہے، ایمان ہے، لیکن اعمال صالح نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ اوپر نہیں جا سکتا. کہنے کا مطلب اسے نجات حاصل نہیں ہو سکتی اس صورت میں کہ خالی بات ہی ہے لیکن عمل نہیں ہے. ظاہر بات ہے اگر دیکھیے کوئی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اس کے عمل میں وہ چیزیں نہ ہو جس کا ایمان مطالبہ کرتا ہے، تو کیا اس کا ایمان قابل قبول ہے؟ اگر کوئی انسان کہے کہ جھوٹ بولنا بہت برا ہے، جھوٹ بولنا بہت برا ہے، بہت گناہ ہے جھوٹ بولنا، لیکن وہ فریکوینٹلی جھوٹ بولتا رہے، تو کیا صرف یہ کہنا کہ جھوٹ بولنا برا ہے کافی ہو جائے گا؟ کوئی کہے شراب حرام ہے لیکن پھر بھی شراب پیے، تو کیا یہ بات کہنا، یہ کلمہ تو اس کا اچھا ہی ہے نا کہ شراب حرام ہے، ہاں، لیکن وہ کافی تو نہیں ہو جائے گا نا. تو اسی لیے جو قول ہے، قول خیر ہے، اس کے ساتھ فعل خیر کا ہونا ضروری ہے. جب جو بات انسان کہے اس پر عمل بھی کرے تب اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بلندی نصیب ہوتی ہے، تب وہ مقبول ہوتے ہیں. ہمارے اسلاف میں سے بہت کا قول ہے کہ بغیر عمل کے کوئی بھی ایمان اور کوئی بھی اچھا قول وہ مقبول نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ بلند نہیں ہوتا، وہ چڑھتا نہیں اور وہ قبول نہیں کیا جاتا. لہٰذا جو کلمہ طیبہ ہے، چاہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو گیا یا کوئی اور بھی کلمات طیبات ہیں جیسے کہ اذکار اور ذکر، یہ ساری چیزیں بھی اس کے پیچھے عمل کا ہونا، اچھے عمل کا ہونا بہت ضروری ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ مقبول ہو. تو اس طرح پاکیزہ کلمات، اس کے اندر چڑھنے کی صفت تو ہوتی ہے لیکن بلند نہیں ہو سکتے انٹل انلیس اس کے ساتھ نیک اعمال بھی ہوں. اور فرمایا کہ جو لوگ مکر کرتے ہیں، برے برے مکر،
ہمارے نبی کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف اور مومنین کے خلاف ان کو دردناک عذاب، شدید عذاب، بہت سخت عذاب ہوگا، اور ان کا جو مکر ہے وہ فیل ہو جائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا، وہ بیکار ہو جائے گا، جیسا کہ اب ہم تاریخ سے جانتے ہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے لوگ دشمن ہو رہے تھے ان میں سے سب کا مکر فیل ہو گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی اور کامرانی عطا کی، اور غلبہ دنیا کا بھی نصیب کیا، اور آخرت میں تو آپ کا جو مقام ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے، اور جو بھی مومنین کے خلاف اور خصوصاً رسولوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں ان کی چالیں کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ایسے قادر ہے کہ اس گڑھے میں اسی کو گرا دے۔ تو انسان جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ فائنلی خود اس میں گرتا ہے، اور جب ایمان سلامت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو فائنلی نقصان سے بچا لیتے ہیں، الٹیمیٹلی نقصان سے بچا لیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت درمیان میں بہت آزمائشیں آتی ہیں۔ اگلی آیت ہے واللہ خلقکم من تراب، اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تم کو جوڑا جوڑا بنایا، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، اور نہ ہی کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ ہی جنتی ہے مگر اس کے علم سے، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، اور نہ ہی کسی عمر والے کو عمر دی جاتی ہے اور نہ ہی اس میں کمی کی جاتی ہے، بلکہ ہر ایک چیز ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل آسان ہے، بہت آسان ہے، بے شک و شبہ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی خلاقیت اور اپنی ربوبیت کی ایک جھلک پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کیوں کرو؟ اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے، خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے۔ دیکھیے قرآن حکیم میں انسان کی تخلیق کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں، کن چیزوں سے کی گئی ہے، اور مختلف اسٹیجز کا بھی بیان ہے، کہیں ایک کے بعد اسٹیجز کا بیان ہے، کہیں بیچ کے اسٹیجز کو چھوڑ دیا گیا ہے اور ایک کے بعد اس کے آگے کی اسٹیج کا بیان ہے۔ تو یہاں پہ بہرحال کہا گیا ہے کہ مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفے سے۔ تراب ورڈ آیا ہے، تراب اس مٹی کو کہتے ہیں جو بالکل سوکھی اور ڈسٹ بن کے اڑتی ہے۔ اگر ٹیبل پر بہت ساری دھول، مٹی، ڈسٹ ہے اور آپ اس پہ انگلی پھیریں گے تو وہ جو ظاہر ہو جائے گا کہ یہاں پر بہت ساری دھول کی ایک تہہ تھی۔ اس سوکھی مٹی کو جو اڑنے والی ہوتی ہے یا کسی گاڑی کے چلنے سے جو اڑتی ہے مٹی، اس کو تراب کہتے ہیں، یعنی نہایت سوکھی ڈسٹ والی مٹی کو تراب کہتے ہیں۔ تو انسان کی تخلیق میں تراب لفظ بھی آیا اور تین لفظ بھی آیا۔ تین گارے کو کہتے ہیں، تو سے تین، تا سے نہیں، تو سے تین، وہ اس گارے کو کہتے ہیں جس میں مٹی میں پانی ڈال دیا جائے اور سان دیا جائے تو کلے بن جائے گا، تو اس کو تین کہتے ہیں۔ تین لفظ بھی آیا انسان کی تخلیق کے متعلق۔ تین لازب بھی آیا، لیزدار مٹی، مٹی جب کافی دیر سے بھیگی ہو تو اس میں لسلساہٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ جو بہت سلپری سی مٹی ہوتی ہے جو کیچڑ اور دلدل میں ہوتی ہے، جسے پیر بری طرح سے سلپ کر جائے گا، اسے تین لازب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ بھی قرآن میں آیا، تین لازب۔ اور من حمأ مسنون بھی کہا گیا، اور سلسال کالفخار بھی کہا گیا۔ سلسال اس مٹی کو کہتے ہیں جو کلے سے کوئی پٹری بناتے ہیں نا، اس کو بنا دیں پھر وہ سوکھ جائے اور کھنکھنانے لگے، اس میں آواز آ جائے، تو سلسال اس کو کہتے ہیں۔ تو سلسال لفظ بھی آیا ہے۔
تو سلسالن کالفخار بجنے والی مٹی، یعنی ہم جو کلے سے کوئی چیز بنائی گئی پھر وہ سوکھ گئی تو اس میں آواز ہوتی ہے نا مٹی کے برتن میں، اس کو بھی کہا گیا سلسالن کالفخار. اور ہمیں مسنون بھی کہا گیا، کالی جو جس میں بدبو پیدا ہو جائے، کالی ہو جائے مٹی، اس کو کہا گیا. یہ سبھی الفاظ قرآن حکیم میں انسان کی تخلیق کے لیے آئے ہیں. تو یہ مختلف اسٹیجز ہیں، ہم نے آپ کو سیکوینس میں ہی بتایا ہے کہ پہلے تراب تھی تو پھر پانی ڈالا گیا، پانی سے بھی انسان کی تخلیق ہوئی ہے، یہ بھی کہا گیا، رائٹ. بلکہ ہر لیونگ بینگ کی تخلیق پانی سے ہوئی ہے، یہ بھی قرآن حکیم میں کہا گیا سورہ انبیاء کے 30 میں. تو اس میں مٹی میں پانی ڈالا جائے تو وہ 3 بن جاتی ہے، تراب سے 3 بن گئی، کلے بن گئی. اب وہ پڑی رہ جائے تو بالکل لسلسا جائے گی، بالکل اسٹکی سی ہو جائے گی، تو اسے طین لازب میں کنورٹ ہو جائے گی. پھر اس کو جب سکھایا جائے گا، کوئی چیز شیپ دے دی جائے گی، پھر سکھا دیا جائے گا تو وہ سلسال ہو جائے گی، سلسالن کالفخار ہو جائے گی. تو یہ سارے اسٹیجز سے آدم علیہ السلام کو گزارا گیا ہے. اور پھر جو لیونگ فارم میں اسٹارٹ ہوتا ہے اس کے لیے نطفہ لفظ آیا ہے، منی آیا ہے، منی کی یمنا، اور اس طرح سے مختلف الفاظ. امشاج لفظ آیا ملے جلے نطفے سے، منی، امشاج. تو کئی الفاظ قرآن حکیم میں اب لائف پیدا ہونے کے بعد والے بھی کئی الفاظ آئے ہیں. یہاں پہ نطفہ لفظ آیا ہے. نطفہ کا ایک معنی موتی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو نطفے سے جو ایکچوئل مراد ہے، اگر اس کو اناٹمی سے کنسیلیشن دے کے دیکھیں کہ یہ مختلف الفاظ کیسے ہیں، تو نطفے سے بیسیکلی جو میل کا سپرم ہوتا ہے اس میں ایک ہیڈ ہوتا ہے اور ایک باقی ایک پتلی سی لمبی سی ٹیل ہوتی ہے. تو اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے جس کے اندر کروموزومس ہوتے ہیں، وہی جینیٹک مٹیریل ہے کروموزوم، اور وہی فیمیل کے اووم سے فیوز ہوتا ہے تو زائگوٹ بنتا ہے. تو نطفتن امشاج جو آیا تو زائگوٹ کے لیے آیا کہ ملے جلے نطفے سے، یعنی میل اور فیمیل کے ملے جلے نطفے سے. اور یہ نطفہ جو ہے اس اسپرم کے ہیڈ کو کہتے ہیں جو اووم میں اندر پینیٹریٹ کر کے پہنچ جاتا ہے اور فیمیل کے اووم سے فیوز کرتا ہے. اور ٹیل جو ہوتی ہے وہ ٹوٹ کر وہ الگ ہو جاتی ہے. ٹیل، اسپرم کی ٹیل نہیں جاتی اووم کے اندر، ٹیل باہر ہو جاتی ہے. تو جو اندر جانے والا پورشن ہوتا ہے ہیڈ اسپرم کا، وہ بالکل موتی کی طرح دکھائی دیتا ہے، اور وہ مائکروسکوپ سے بھی نہیں دکھتا ہے، وہ الیکٹران مائکروسکوپ سے دکھ سکتا ہے. وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے. ایک وہ 20-30 ml سیمن میں 20 سے 30 کروڑ اسپرمز ہوتے ہیں. اتنے سارے، 50 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایوریج بتایا آپ کو، ٹھیک. تو اتنے سارے اسپرمز میں سے ایک اسپرم جو یوٹیلائز ہوتا ہے، وہ اسپرم کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے اندر جینیٹک مٹیریل ہے، ڈی این اے ہے، اور وہ موتی کی طرح ہوتا ہے. تو نطفہ مینس موتی بھی ہوتا ہے، پرل بھی ہوتا ہے. تو بہرحال جو مختلف الفاظ آئے ہیں سب کی الگ الگ میننگ ہے. اگر اناٹومی پڑھیں، اناٹومی کسے کہتے ہیں؟ وہ برانچ آف سائنس جو انٹرنل باڈی آرگنس کی اسٹڈی کے لیے ہوتی ہے، اور جو ایکسٹرنل کی ایک اسٹڈی ہوتی ہے اسے مورفالوجی کہتے ہیں، رائٹ. تو اناٹومی اگر پڑھیں تو آپ پتہ چلے گا کہ جہاں پر بھی قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ اس سے الگ الگ اسٹیجز میں الگ الگ اسٹرکچرز مراد ہیں، اس لیے الگ الگ الفاظ آئے ہیں. تو فرمائے کہ وہ اللہ تو تمہارا خالق ہے، اس نے تم کو تراب سے پیدا کیا. اب تراب سے لے کر باقی جو نان لیونگ اسٹیجز تھی وہ اس کو پورا 20 سے اسکپ کیا گیا. اب لیونگ اسٹیج پہ آ گئے،
اور نطفہ فرمایا کہ نطفے سے پیدا کیا، یعنی جو تمہارا سلسلہ ہے، جو فرسٹ ہیومن ہے، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنا دیا. اور مٹی سے بنانے کا مطلب یہی ہے کہ جو ایلیمنٹس مٹی میں ہوتے ہیں وہ ہیومن باڈی میں ہیں، تو وہی انہی ایلیمنٹس کا انسان بنا ہے. کیا کیا ہوتا ہے؟ کاربن، آکسیجن، نائٹروجن، فاسفورس، کیلشیم اور تھوڑا زنک وغیرہ، ٹھیک ہے. تو یہ سارے ایلیمنٹس سے مل کر انسان بنایا، وہی ایلیمنٹس مٹی میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو یوں بنایا ہے اور فرمایا پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا. اب دیکھیے جو نطفہ لفظ ہے اس کے بعد ازواجہ لفظ آ گیا، جوڑا جوڑا بنایا. اب ہمیں جو ماڈرن جینیٹکس ہے وہ کتنا ڈیٹیل میں بتا رہی ہے نا کہ جو عورت کے اندر جو کروموزومس ہوتے ہیں، وہ پیئر آف کروموزومس، وہ دو طرح کے، ایک طرح کا ہوتا ہے ایکس ایکس جس کا نام دیا گیا ہے، لیکن میلز کے اندر ایکس وائی دو الگ الگ طرح کے کروموزومس ہوتے ہیں. تو جب ایکس ایکس سے ملتا ہے تو ایک فیمیل بیبی بورن ہوتا ہے، اور جب ایکس وائی سے ملتا ہے تو ایک میل بیبی، ایک بوائے پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، یعنی وہ نطفہ طے کرتا ہے، وہ میل گیمیٹ، وہ میل ریپروڈکٹیو پارٹ وہ طے کرتا ہے کہ بیٹا ہونا ہے کہ بیٹی ہونی ہے، تب جوڑا بنتا ہے. عورت کے پاس صرف ایکس ایکس کروموزومس ہیں اور مرد کے پاس ایکس وائی کروموزومس ہیں. تو یہ جو نطفہ لفظ ہے یہ مرد کے لیے آیا ہے، اور میلز ہی رسپانسبل ہوتے ہیں سیکس ڈٹرمنیشن میں کہ ایکس اور وائی دونوں طرح کے کروموزومس ہیں. تو فرمایا جعلکم ازواج، اور تمہیں جوڑا جوڑا بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنی عالی شان تخلیق کی، اور فرماتے ہیں کہ اور کوئی بھی مادہ جو حاملہ ہوتی ہے اس کا حمل اور جب وہ پیدا کرتی ہے وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علم کی بات یہاں پر اس لیے بھی کی گئی کہ سارے باطل نظریات کا رد ہو جائے. اہل مکہ بھی یہ سمجھتے تھے اور آج کے ماڈرن ایرا کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک باقاعدہ فلسفی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس پیدا کر دیا، وہ ہر ایک چیز سے مطلب اس کو کنڈکٹ نہیں کر رہا ہے، اسے چلا نہیں رہا ہے، اور ہر ایک چیز اس کے علم میں کیسے ہی ہو سکتی ہے، اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی. تو اس سے شرک کا ایک پیداوار ہو گئی کہ چھوٹے چھوٹے سارے ڈپارٹمنٹس گاڈ نے الگ الگ کو دے دیے، اب وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چھوٹی چیز کا علم نہیں ہے معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے. یہاں تک کہ کوئی بھی مادہ جب حاملہ ہوتی ہے تو چاہے وہ اٹلانٹک اوشن میں کوئی بلو ویل ہو وہ حمل سے ہوتی ہو، چاہے وہ جو کوئی برڈ ہو جو کہ انڈا دینے والی ہے تو وہ چڑیا کے اندر جو انڈا ہے وہ بھی اس کا حمل ہے. اور چاہے کسی غار میں کوئی شیرنی کو حمل ٹھہر گیا ہو، یا کسی افریقہ کے جنگل میں کوئی بندر کی فیمیل کو حمل ٹھہرا ہو، وہ سب اللہ کے علم میں ہے. اور چاہے کوئی میڈک کسی تالاب میں انڈے دے رہا ہو، وہ جو بھی انڈے دینے والی ہے فیمیل، وہ سب اللہ کے علم میں ہے. اور کوئی حاملہ ایسی نہیں ہے جو حمل اٹھائے اور جنے وہ اللہ کے علم میں نہ ہو، وہ اللہ کے علم میں ہے. اب آپ سمندر کی گہرائی سے لے کر آسمان میں اڑنے والے پرندوں سے لے کر غاروں میں اور زمین کے اندر اور ہر جگہ رہنے والے ہر فیمیل کو تصور کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک ایک ذرہ برابر اس کے علم میں ہے، اور نہ کسی عمر والے کو عمر دی جاتی ہے اور نہ گھٹائی جاتی ہے، بلکہ اللہ کے مرضی اور اس کے علم سے ہے، اور یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب یہاں پہ جو کہا گیا وما یعمر من معمر، تو اسے ایک صاحب کشاف یعنی علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ اس سے کسی عمر کا بڑھنا نہیں، طویل عمر کے لیے نہیں آیا ہے، جیسا کہ بہت سارے تراجم آپ کو ملیں گے کہ اور نہ کسی کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ گھٹائی جاتی ہے، بلکہ وہ ساری چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تو یہ بڑھائے جانے کے لیے نہیں بلکہ عمر کو عطا کرنے کے معنی میں ہے جو معمر لفظ آیا ہے.
یہ عمر کو عطا کرنے کے، یعنی چاہے لمبی عمر دی جائے چاہے چھوٹی، وہ اللہ کے علم میں ہے اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. یعنی جب کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے تو اس کی عمر وہاں پر ڈکلیئر کر دی جاتی ہے اور وہ اتنی ہی عمر لے کے جیتا ہے انسان جو جتنی عمر اس کو دی جاتی ہے. اور عمر گھٹنے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ کوئی کا تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مس کیریج ہو جاتا ہے تو یہ عمر کا گھٹنا ہو گیا، کوئی بچپن میں ہی فوت ہو جاتا ہے تو یہ عمر کا گھٹنا ہو گیا، کوئی بیماری میں فوت ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے کون کتنی لمبی عمر دیا گیا، کون کتنی چھوٹی عمر دیا گیا، یہ سب کچھ نہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے بلکہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو جاننا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ہم اور آپ کے لیے زمانے ہیں، ہم اور آپ ٹینسز پڑھتے ہیں اور اسی طرح ہمیں علم ہوتا ہے کہ پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے. لیکن جس کے سامنے پریزنٹ پاسٹ فیوچر کچھ بھی نہ ہو، سب کچھ پریزنٹ ہو، تو اس کے علم میں پھر کیا چیز بچ سک رہی ہے. اور یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز لکھا ہوا ہے. جو کچھ پیش آنے والا ہے اللہ نے اپنے اندازے سے اسے لوح محفوظ میں لکھ چھوڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علم سے ایک رتی، ایک ذرہ برابر یا ذرے سے چھوٹی چیز بھی غائب نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر، اور مت سمجھو کہ یہ کوئی مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ کے لیے بہت آسان ہے یہ کام، یعنی ہر ایک چیز کا علم ہونا اور اس کا لکھا ہوا ہونا، اٹس کوائٹ ایزی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بہت آسان ہے. یعنی وہ سارے باطل نظریات کو ایک جھٹکے میں رد کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رب، ایک ہی خدا کیسے ہی ساری چیزیں اتنی چھوٹی سے اتنی بڑی چیز تک کیسے علم میں رکھ سکتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ہم نے صحیح اندازہ نہیں کیا. ما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کا صحیح اندازہ نہیں کیا جیسا کہ اس کے اندازے کا حق تھا. آگے فرمایا وما یستوی البحران، اور دو دریا برابر نہیں ہیں. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، ایک تو میٹھا ہے اور پیاس بجھانے والا اور اس کا پانی خوشگوار ہے پینے والے کے لیے. وھذا ملح اجاج، اور دوسرا کڑوا ہے اور کھارا. ومن کل تأکلون لحما طریا وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، اور ان سے تم تازہ گوشت برآمد کرتے ہو اور کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پھاڑتی ہوئی چلی آتی ہیں پانی کو، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزاری کرو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت کی کچھ اور جھلکیاں پیش کر رہے ہیں. فرمایا وما یستوی البحران، اور دو دریا، دو واٹر باڈیز برابر نہیں، دونوں یکساں نہیں. دو واٹر باڈیز کون سی؟ آگے ڈسکرپشن بھی آ گیا کہ ایک تو میٹھا پانی ہے، خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے. سائغ مینس ہوتا ہے جو ایزی ٹو ڈرنک ہو اور پینے میں اچھا ہو، آسانی سے پیا جا سکے. تو سائغ شراب، پینے والے کے لیے خوشگوار اور بہت آسانی سے حلق سے اترنے والا. اور دوسرا ھذا ملح اجاج، اجاج ایسے کڑوے اور کھارے پانی کو کہتے ہیں جو حلق سے نہیں اتارا جا سکے، یعنی سمندر کا پانی. آپ سب کو پتہ ہے فریش واٹر باڈیز کون سی ہیں، ریورز ہیں اور مختلف اسٹریمز ہیں اور لیکس ہیں، یہ سب فریش واٹر اس میں رہتا ہے. لیکن جو اکثر پانی کی باڈیز ہیں وہ کیا ہیں؟ سمندر کا پانی ہے، اور وہ سخت کڑوا ہے، یعنی کھارا ہے، اتنا زیادہ نمک ہے اس میں کہ وہ پینے کے لائق تو نہیں ہے، لیکن دونوں میں ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، میٹھا پانی اور کھارا پانی دونوں ایک جیسا نہیں ہے. وما یستوی البحران، دونوں واٹر باڈیز یکساں نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دو ٹائپس کے واٹر کو
کہ اپنی قدرت کے کرشمے کے طور پر بھی منشن کیا قرآن حکیم میں سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیا نمبر 19-20 میں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اور دو سمندروں کو اس نے ملا دیا، دو پانیوں کو اس نے ملا دیا، اور اس کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک بیریئر ہے جو اسے مکس ہونے سے روکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے یہ چیز کہ جو ریورز ہیں وہ سمندر میں جب گرتی ہیں تو وہ ہنڈریڈز آف میٹرز اندر سمندر کے پانی کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کا ڈینسٹی، سیلنٹی اور ٹیمپریچر نہیں بدلتا، اور دونوں پانی آپس میں گڈمڈ نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی قدرت کی شان ہے۔ تو دونوں الگ الگ طرح کے پانی ہیں، لیکن کیا ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک میٹھا ہے، یعنی جو ندیوں کا پانی ہے اور چشموں کا پانی ہے وہ میٹھا ہے، اس میں کھارا پن اتنا نہیں ہے کہ وہ پیا نہ جا سکے، لیکن سمندر کا پانی بہت کھارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن دونوں سے ہی تم تازہ گوشت نکالتے ہو اور کھاتے ہو۔ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ گوشت تم نکال کے کھاتے ہو۔ اب دیکھیے ایک کھارا ضرور ہے لیکن خیر سے خالی نہیں ہے۔ میٹھے پانی میں یعنی وہ فریش واٹر میں جو فش ہوتی ہیں اس سے بھی زیادہ بینیفیشل ہیلتھ کے لیے فش جو ہوتی ہیں وہ سی واٹر میں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سی فوڈ ڈاکٹرز کتنا ہی ریکمینڈ کرتے ہیں نا، کیونکہ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بہت اچھی کوانٹٹی میں ہوتا ہے جو ہماری باڈی کے لیے بہت اسینشیل ہے۔ تو سی فوڈ کھانے کو ڈاکٹرز کتنا ہی بولتے ہیں۔ تو خیر دونوں میں ہی ہے، ہم ندیوں سے بھی اور تالابوں سے اور چشموں سے بھی فش نکالتے ہیں، تازہ گوشت نکال کے کھاتے ہیں، اور جب بڑے بڑے سفر پر نکلا جاتا ہے پانی کے جہاز پر سوار ہو کر دور دور کے سفر پر، تو وہاں پر تازہ گوشت آرام سے ہر جگہ پر اویلیبل ہے کہ وہاں سے اسی سی میں سے فش نکال کے اور فریش میٹ انسان کو مل سکتا ہے۔ اور سی فوڈ ویسے بھی ڈیڈ بھی الاؤڈ ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے تم ان دونوں ہی طرح کے پانی سے تم نکالتے ہو فریش میٹ، اور ساتھ میں تم حلیہ بھی نکالتے ہو۔ حلیہ مینس ہوتا ہے زیورات، آرنامنٹس۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف تمہارے کھانے کا انتظام کیا دونوں طرح کے پانیوں میں، بلکہ تمہارے زینت کا بھی انتظام کیا۔ اور یہ یہاں پہ نہیں آیا کہ صرف خواتین ہی زینت اختیار کرتی ہیں، مرد بھی زینت اختیار کرتے ہیں۔ تو حلیہ آیا، تو حلیہ جو پانی کے سے جو زیورات نکالے جاتے ہیں وہ موتی ہے، مونگا ہے، یہ سب ہے نا۔ تو جو موتی اور مونگا یہ سب فریش واٹر سے بھی برآمد ہوتے ہیں، لیکن سی میں سمندر میں کھارا ہونے کے باوجود اور زیادہ قیمتی زیورات نکالے جاتے ہیں، یعنی وہ ایلیمنٹس جس سے زیورات بنتے ہیں جس کو زینت کے لیے پہنا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور تم دیکھتے ہو کہ پانی جو ہے، جو کشتیاں ہیں وہ پانی کو چیرتی ہوئی، اس کے سینے کو چیرتی ہوئی آگے چلتی چلی جاتی ہیں، اور وہ تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی تلاش کرو۔ یہ بہت پرانے زمانے سے بھی ہم سمندر کے جو راستے ہیں ان کو طے کر کے بزنس کو ترقی دی گئی تھی۔ بہت پہلے سے یہاں فلک لفظ آیا ہے، وہ جو کشتی ہے وہ بادبانی کشتی وہ چلتی تھی، اور ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں بھی جانا انسان کے لیے ممکن تھا عرصے دراز پہلے سے بھی۔ اور آج بھی یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، بلکہ آج بھی تمدن اور سویلائزیشن اور بزنس، اس کی جو ترقی ہے وہ سب پانی کے بڑے بڑے جہازوں پر ہی ہے۔ جو سب سے مشکل سے پہنچنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں جہاز سے پانی کے آسانی سے پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس طرح انسان کا جو ترقی ہے اس کے اتنے راستے کھل جاتے ہیں اور ملٹی نیشنل بزنس پاسبل ہو پاتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے کنٹینرز کتنے بڑے بڑے شپس پر لد کر ایک کنٹری سے دوسری کنٹری 7 سمندر پار پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر کرو۔
یعنی اتنا بزنس چمک جائے گا تو تم اس میں کھو نہیں جاؤ گے، تم اس میں تکبر نہیں کرنے لگو گے، تم اللہ کو نہیں بھول جانا بلکہ تم اس کا شکر کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم سے صرف یہی تو مانگا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک مثال کی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ربوبیت اور خلاقیت کی مثال بیان کی جا رہی ہے، اور کہ دو طرح کے پانی ہیں، دونوں میں خیر ہے، دو طرح کے انسان ہیں، دونوں میں خیر ہے۔ کچھ انسان میٹھے ہوتے ہیں، کچھ نہایت کڑوے ہوتے ہیں، لیکن خیر کڑوے والے میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ زبان کے اتنے میٹھے ہوتے ہیں، اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں، ان کی بہت تعریفیں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ زبان کے بہت کڑوے ہوتے ہیں، اخلاق کے بہت ہی عجیب ہوتے ہیں، لیکن خیر ان کے اندر بھی رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ معاملات کے بہت دھنی ہو، اور بالکل ایسا ہوتا ہے، جو اخلاق کے بہت اچھے ہیں تو معاملات میں بڑے ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں لوگ کئی بار، اور لیکن جو تھوڑا سا زبان کے سخت ہیں لیکن معاملات میں بہت زیادہ پابند ہوتے ہیں۔ تو خیر دونوں میں ہوتی ہے، جس طرح دونوں پانیوں میں خیر ہے، دونوں طرح کے انسان میں بھی خیر ہے، تو انسان کو خیر تلاشنا چاہیے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ ہر خیر کو پانے میں پھر اللہ ہی کی طرف پلٹنا چاہیے، اور ہر چیز کو اللہ سے منسوب کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ یولج اللیل فی النہار، اور وہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں پروتا ہوا لے آتا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، کل یجری لاجل مسمى، اور ہر ایک وقت مقررہ تک ہی چل رہے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کو جو پکارتے ہیں وہ ایک پر ایک کاہ کے بھی مالک نہیں، ایک ذرے کے برابر کے بھی مالک نہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کچھ اور نعمتوں کا یاد دلا رہے ہیں، اور ساتھ میں پلٹ کر اللہ ہی کی طرف انسان توحید کا ہی پرچم بلند کرے، اس کی پیاری سی دعوت ہے۔ فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور ہم نے اس کو ترجمہ کیا پروتا ہوا لے آتا ہے، کیونکہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل آیا، اور بھی قرآن میں کئی مقامات پر یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو ولجہ کا مطلب ہوتا ہے کوائلنگ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رات دن میں ایسے داخل ہوتی ہے اور دن رات میں ایسے داخل ہوتا ہے کہ آپ ایک لائن نہیں ڈرا کر سکتے کہ ادھر روشنی ہے اور ادھر اندھیرا ہے، کوئی بھی لائن ڈرا نہیں ہو سکتی جس سے رات اور دن کو ڈفرینشیٹ کیا جا سکے۔ اتنا گریجولی ہوتا ہے یہ چیزیں کہ بالکل عظیم سطح پر بیوٹیفلی یہ چیزیں صبح شام ہو رہی ہیں اور ہم وٹنس کرتے رہتے ہیں۔ تو دھیرے دھیرے رات دن میں داخل ہوتی ہے، دھیرے دھیرے دن رات میں داخل ہوتا ہے، ایک کوائلنگ ہوتی ہے، ایک کے اوپر دوسرا ایسا چلا آتا ہے اتنی آہستہ سے کہ ہم کوئی سن رائز اور سن سیٹ کا تو پوائنٹ ہم مینشن کر سکتے ہیں، لیکن لائٹ اور ڈارک کا ایک لائن نہیں ڈرا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اتنا بیوٹیفلی ہوتا ہے، اور کیسے ہوتا ہے آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ ارتھ اپنی ایکسس پر روٹیٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات آتے ہیں، 24 آورز میں یہ اپنا ایک روٹیشن پورا کر لیتی ہے ارتھ۔ تو دھیرے دھیرے رات دن میں اور دن رات میں داخل ہو جاتی ہے، اور رات کا اندھیرا دن کی روشنی میں اور پھر دن کی روشنی رات کے اندھیرے میں بدل جاتی ہے، اور دونوں میں ہی خیر ہے۔ جیسے پیچھے دو پانیوں میں دونوں میں ہی خیر ہے بتایا، اسی طرح رات اور دن دونوں میں ہی خیر ہے۔ جہاں ایک طرف دن میں انسان اپنے معاش کی فکر کرتا اور بہت سارے کام نپٹاتا ہے، وہیں رات میں اندھیرا ہونا بظاہر ڈراؤنا ہے، اور ایک خیر روشنی سلب کر لیا گیا، لیکن اس میں آرام کا سامان ہے، تو دونوں میں ہی خیر ہے۔ اور فرمایا وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے کا معنی ہم اکثر و بیشتر بتاتے بھی رہتے ہیں، تو دونوں کو تمہاری سروس میں لگا دیا۔ کنٹرول میں دے دینا ہر وقت معنی نہیں ہوتا، سروس میں لگا دیا، دونوں کو سروس میں لگا دیا۔
اور کیسے سروس کرتے ہیں وہ آپ کو سب اچھی طرح سے پتہ ہے کہ سورج ہمارے کس طرح سے سروس میں ہے. مطلب اس کی ہیٹ اور اس کی لائٹ دونوں ہماری لائف کے لیے بیسک نیڈس ہیں, بیسک نیڈ, اس کے بغیر لائف کا سروائیول نہیں ہے. اور فرمایا کہ ہر ایک کیا ہے, کلو یجری لاجل مسمى, ہر ایک اپنے مقررہ وقت تک کے لیے ہی چل رہا ہے. یجری, کلو یجری سے پتہ چل رہا ہے صاف صاف کہ ہر ایک موشن میں ہے, روٹیشن میں ہے, ریولیوشن میں ہے, سب چل رہا ہے, جاری ہے, کوئی رکا ہوا نہیں ہے, جیسے کہ پہلے کی سائنس کہتی تھی. اب سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد ہوا ہے کہ جتنی سیلیسٹیل باڈیز ہیں سب ایک موشن میں ہیں, کوئی رکا ہوا نہیں ہے, سب چل رہے ہیں. تو اس چلنے سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ایکٹیو رہیں, اسٹیگننٹ نہ ہو جائیں, ہم ٹھہر نہ جائیں, رک نہ جائیں, بلکہ حرکت میں رہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, وہ ہے اللہ تمہارا رب. کیا کیا کام پیچھے بتائے وہ سب یاد کریے. اور اس آیت میں کیا بتایا, یہ کوئی اور کر سکتا ہے رات اور دن کو ایک دوسرے میں داخل کرنا, سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگا دینا, اور ہر ایک چل رہا ہے, اور ہر ایک کے چلنے کا جو ٹائم ہے وہ بھی طے ہے, اور مقام ہے وہ بھی طے ہے, اور یہ جو کرنے والا ہے وہ تمہارا رب ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب. کس کی عبادت کے لیے تم سے کہا جا رہا ہے؟ جو یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہے, تمہاری خدمت میں لگایا ہوا ہے پوری کائنات کی چیزوں کو, تو تم اس کو پہچانو. لہ الملک, بادشاہت اسی کے لیے ہے, وہ بادشاہ ہے, وہ شہنشاہ ہے, اور تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو. مطلب اللہ تعالیٰ خالق ہے, سبھی مانتے ہیں, مالک ہے, مانتے ہیں, پروردگار ہے, چیریشر, سسٹینر ہے, مانتے ہیں, پھر عبادت میں پھر کیسے ہی دوسرے کو شریک کرتے ہو؟ تمہاری عقلیں کہاں چلی جاتی ہیں کہ عبادت پھر اور لوگوں کی بھی کرو گے, شکر گزاری کسی اور کی بجا لاؤ گے؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ کیا وفاداری ہے؟ نہیں, بلکہ تم اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرو گے, جس کو بھی پکارو گے, تم اپنے اچھے برے وقت میں کسی کو پکارو گے تو تم جان لو کہ وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں. یہاں ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں, ذرے کے بھی مالک نہیں. آیا ہے ما یملکون من قطمیر. قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے سفید سی, جو تازہ کھجور میں دکھتی تک نہیں ہے. جب وہ سوکھ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا, چھوارے میں سے ایک جھلی نما سفید سی چیز دکھائی پڑتی ہے, اس کو قطمیر کہتے ہیں. تو چونکہ مخاطب اول اہل عرب تھے تو ان کے اراؤنڈ کی چیزوں سے مثالیں دی گئی, یعنی حقیر چیز کی مثال دی گئی. تو ہم اپنی جو اردو زبان میں جو مستعمل الفاظ ہیں اس کے لیے ہم بول سکتے ہیں کہ ایک رتی برابر کسی چیز کے مالک نہیں, ذرے برابر کسی چیز کے مالک نہیں. یعنی یہ قطمیر یہ ایک محاورے کے طور پر آ گیا کہ ایک اتنی معمولی سی چیز کے بھی مالک نہیں. اور کھجور کے سے ہی ایک مثال اور فتیل بھی آتا ہے. فتیل کا مطلب ہوتا ہے جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا دھاگے نما تھریڈ ہوتا ہے وائٹ کلر کا, نا, اس کو فتیل کہتے ہیں. تو فتیل بھی ایسے ہی حقیر چیز کے لیے مثال اس کی بھی قرآن میں دی گئی ہے کہ وَلَا يُظْلَمُونَ فتیلہ, ایک ذرہ برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور قطمیر ایسے حقیر چیز کے لیے مثال دی گئی, معمولی چیز کے لیے. تو کہا ایک مطلب وہ کھجور کی ایک گٹھلی کے اوپر ایک جو جھلی اس کے بھی مالک نہیں. اور اگر کوئی کلیم کرے تو بنا کے دکھائے. ٹیشو کلچر تو کر سکتے ہیں لیکن بنا ٹیشو لیے کلچر کر کے دکھائیں, بنا اللہ تعالیٰ کا ٹیشو لیے, بنا اللہ تعالیٰ کی سیل کو لیے کوئی چیز کریٹ کر کے دکھائیں. پوری کائنات کو مانا جاتا ہے نا کہ ایک سنگولیرٹی تھی, اتنا چھوٹا پارٹ کہ وہ اس کا کوئی والیوم ہی نہیں تھا, وہاں سے پوری کائنات وجود میں آ گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سنگولیرٹی کو کس نے بنایا تھا؟ یعنی کریٹر تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا.
جب تک آپ کریٹر نہیں مانتے تب تک آپ کی سائنس ایسے گول گول گھوم کے معمہ ہی بنی رہے گی اور کئی سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے. تو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا وہ ایسا ہے کہ آپ ایسے کو پکار رہے ہیں جو اتنی سی جھلی کے بھی مالک نہیں, ایک رتی برابر چیز کے بھی مالک نہیں. تو جب وہ مالک نہیں تو عبادت ان کی کیسی, اور پکارنا ان کو کیسا, ہیلپ کے لیے انہیں سیکھ کرنا کیسا. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم, اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار نہ سنیں. ولو سمعوا ما استجابوا لکم, اور اگر سن بھی لیں بالفرض تو تمہاری بات قبول نہ کر سکیں. فیوم القیامت یکفرون بشرککم, اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے. ولا ینبئک مثل خبیر, اور تم کو خدائے باخبر کی طرح کوئی خبر نہیں دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ تم جس کسی کو بھی پکار لو وہ تو اول تو تمہاری پکار ہی نہیں سنیں گے, کیونکہ بہت سارے تو جو معبودان باطل ہیں وہ تو صرف نام ہے, ان کی کوئی ریالٹی نہیں ہے, وہ کوئی بھی کوئی ذات ہی نہیں ہے, کوئی ریالٹی ہے ہی نہیں, وہ صرف کہانیاں ہیں. تو وہ تو تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں, سن ہی نہیں سکتے. ولو سمعوا, اور اگر سن بھی لے تو وہ جواب نہیں دے سکتے. سن لے کہ ان کو کہا گیا وہ لوگ جو اصل میں شعور رکھتے ہیں یا لیونگ ہیں یا سن سکتے ہیں. جیسے کئی لوگ فرشتوں کو پکارتے اور اولیاء اللہ کو اور انبیاء کو پکارتے ہیں. تو اب یہ لوگ مان لو پکار سن بھی لیں, مان لو فرشتے پکار سن بھی لیں, تو کیا وہ جواب دے سکتے ہیں؟ مستجابوا لکم, کیا وہ ریسپونڈ کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس اختیار ہے ہی نہیں, تو ریسپونڈ کیا کریں گے تمہاری دعاؤں کا؟ تمہاری دعاؤں کو ریسپانس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. تو اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ تمہاری اول تو پکار ہی نہیں سن سکتا, اور جو سن بھی لے تو اس کے پاس پاور کوئی نہیں ہے کہ وہ تمہیں ریسپونڈ کر سکے اور تمہاری دعاؤں کو سن کر جواب دے کر تمہاری جو مانگ ہے اسے پوری کر سکے. اور تو اور قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. تو جتنے عجیب اور خبیث بینگس کو پکارا جاتا ہے جیسے شیطان کو اور جنوں کو, تو وہ تو کہہ دیں گے کہ تمہاری کم بختی ہے, تم نے ہم کو پکارا. قیامت کے دن یہی سین کریٹ ہونے والا ہے, جگہ جگہ پر قرآن میں آیا ہے, ہم کئی بار بتاتے بھی رہتے ہیں. وہ کہہ دیں گے تمہاری غلطی ہے, تمہارا دیوانہ بن ہے, تم نے ہمیں پکارا, کیوں ہم کو پکارا؟ تم اللہ کو پکارتے ہیں, ہم نے تو تمہیں غلط کی طرف بلایا تھا, ہاتھ پکڑ کے کرا تو نہیں دیا تھا. تو وہ تو انکار کر دیں گے وہاں پر اس طرح. اور جو اللہ کے نیک بندوں کو پکار لیتے ہیں, یا رسول اللہ کی پکار لگا دیتے ہیں. چھوٹی بات سمجھتے ہیں آپ لوگ اس کو, اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ نہیں یا اللہ. بہت فرق ہو گیا دونوں میں, زمین و آسمان کا فرق ہو گیا, ایمان اور شرک کا فرق ہو گیا, اور انسان کی زبان پہ یہ سب یا رسول اللہ یا علی مدد. بہت فرق ہو گیا, ایمان اور شرک کا فرق ہو گیا. کیا علی رضی اللہ عنہ مدد کر سکتے ہیں؟ ہاں. تو اگر کوئی پکار سن بھی لے بالفرض تو وہ مدد نہیں کر سکتا, اور روز قیامت اعلان برات کر دے گا. یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو پکار لیا گیا اگر, تو وہ روز آخرت کہیں گے اللہ پاک ہم نہیں جانتے, یہ ہمیں پکارتے تھے, ہم کیا جانے تم ہمیں پکارتے تھے, ہم نے تو کبھی تم کو نہیں بلایا تھا کہ ہمیں پکارو, ہم نے تو اللہ سے جوڑا تھا تمہیں. تو وہ بھی اعلان برات کر دیں گے. تو روز قیامت جو سین کریٹ ہونے والا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں سب کچھ برابر سے ہے, قیامت والا دن بھی اور آج کا دن بھی اور گزرے ہوئے کل کا دن بھی. اللہ کے سامنے ہر چیز سامنے آیا ہے, ظاہر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ,
کہ اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی جیسا کون خبردار کرے گا. یعنی کہ یہ کسی کی عقلی دلیل کے طور پر تمہیں نہیں بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت میں کیا سین کریٹ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ بہت ہی خبر رکھنے والا، ہر ذرے سے واقف رہنے والا تمہیں باخبر کر رہا ہے کہ ایسا مت کرو. روز قیامت تمہیں یہ دن دیکھنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے وہ دن بھی. تو اللہ تعالیٰ بہت ہی خبردار کی طرف سے یہ خبر دی جا رہی ہے. اب اس کی نہیں مانو گے تو تم کس کی مانو گے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو وہ تو تم ہو جو اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ اور سب تعریفوں والا. اب ایڈریس تمام نوع انسانی سے ہے. یا ایھا الناس صرف اہل ایمان کو پکار نہیں لگائی جا رہی ہے، بلکہ دنیا کے ہر انسان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے نوع انسانی، او ہیومن کائنڈ، او ہیومن ریس، او انٹائر ہیومینٹی. کیا؟ انتم الفقراء، تم فقیر ہو. فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے عربی زبان میں، مانگنے والے کو سائل کہتے ہیں. فقیر محتاج کو کہتے ہیں، جو جس کو کسی کی ضرورت ہو، جو سیلف سفیشینٹ نہ ہو. تو کل کے کل انسان اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے فقیر ہیں. اللہ کے بغیر وہ ایک سانس نہیں لے سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور ان کی ایک ایک سانس اور ایک ایک رویاں اور ایک ایک ان کی سیل اللہ تعالیٰ کی رحمت کی محتاج، اس کی بلیسنگز کی محتاج ہے، تبھی جی سکتا ہے کوئی نا. تو انسان تو کل کا کل اللہ کا محتاج ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر ایک سے غنی. غنی اسی کو کہتے ہیں جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو اور سب کو اس کی ضرورت ہو، اور وہ ساری ضرورتوں سے پاک ہو، کسی کی بھی ضرورت نہ ہو. تو اگر اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جا رہا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اگر بندے اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کی بادشاہی چلے گی دنیا کے بادشاہوں کی طرح، اور اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اس کی بادشاہت میں کوئی ذرہ برابر کا فرق واقع ہو جائے گا. کچھ بھی اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. پورے انسانوں اور جنوں کو ایڈریس کر کے ایک حدیث قدسی میں جو کہ صحیح مسلم سے ٹرانسمٹ ہوئی ہے بتا دیا گیا کہ یہ انسانوں اور جنوں تمہارے اول اور آخر سب کے سب اس بندے کی طرح ہو جائیں جو روئے زمین پہ سب سے زیادہ متقی ہے، تو بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. اور تمہارے اول اور آخر تمام جن و انس اس شخص کی طرح ہو جائیں جو سب سے زیادہ گناہگار ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کچھ کمی واقع ہونے والی نہیں ہے. تو اللہ کیا ہے؟ اللہ تو غنی ہے اور الحمید ہے، از خود تعریف کیا ہوا. تم اللہ کی حمد کرو اور شکر کرو، یہ تمہارے بینیفٹ کے لیے ہے. لیکن اگر نہیں کرتے تو وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے. وہ تمہارے حمد کرنے سے حمید نہیں ہے، وہ تمہارے الحمدللہ کہنے کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی حمد تب ہوگی. نہیں، وہ اپنی ذات میں محمود ہے، وہ خود حمید ہے. تم کرو یا نہ کرو، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تحمید میں مشغول ہے. وہ حمد کیا ہوا ہے، کسی کے کرنے سے اس کی حمد نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، یعنی بالکل غنی ہے اور اپنے آپ میں محمود ہے. اور فقیر تو تم ہو، ڈیپینڈ تو تم ہو، اور ضرورت تو تمہیں ہے. تو تم اپنے آپ کو پہچانو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف تمہیں جو بندہ بلا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات مان لیتے ہو تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. ایک ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں اور اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے جب تم سب کے صرف فرما بردار ہو جاؤ. اب ایک کڑوی بات آ رہی ہے، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اور اگر چاہے تو تم کو نابود کر دے اور نئی مخلوق لا آباد کرے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں ہے.
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو رب کی نہیں ماننا ہے تو تمہیں اس کے بعد بھی جو مہلت ہے نا تو اس کی شان غفاری ہے، شان رحیمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کر کے اللہ کو تھکا رہے ہو اور عاجز کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارا معذلہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تم کو آنے واحد میں تم سب کو مٹا دے، اور تمہیں ایک کو نہیں، تمہاری پوری قوم، اور تمہاری ایک پوری قوم نہیں، پورے روئے زمین کے انسان کو ہی مٹا دے، ایک آن میں، ایک لمحے میں تم سب کو مٹا دے، اور صرف اتنا ہی نہیں تمہاری جگہ دوسری مخلوق لا دے۔ یہ اللہ کو بالکل آسان ہے، یہ کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آپ دیکھیے ہم سے پہلے کیا جنات آباد تھے، ہاں، اور اگر اینیملز کو دیکھیں تو نہ جانے کتنے اینیملز اس روئے زمین پر جن کے فاسلز ملتے ہیں، آج وہ نہیں ہیں۔ آخر ڈائناسورز وغیرہ تھے ملینز آف ایئرز اگو، تو وہ آج بالکل بھی نہیں ہیں۔ تو کل کوئی مخلوق آباد تھی، پھر ان سب کو ختم کر دیا گیا، اور آج دوسری مخلوق آباد ہوئی کہ نہیں؟ تو اللہ کے لیے کتنا آسان ہے۔ ہاں، تمہارے حساب سے اس میں ملینز آف ایئرز لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تو کلمہ کن سے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کن کہے گا اور تمہاری یہ جو عالم خلق ہے اس میں چیزوں کو ہونے میں ٹائم لگے گا، وہ تم ناپو گے تولو گے بیٹھ کر، لیکن اللہ تعالیٰ تو ایک لمحے میں سب کچھ مٹا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ کو کسی اور درس میں بتا چکے ہیں ٹائم ٹو ٹائم کہ جو ایسٹیرائڈز ہیں، میٹرائڈز چھوٹے چھوٹے سے گرتے ہیں خالی ارتھ پر، لیکن جو بڑے آسمانی پتھر ہیں ایسٹیرائڈز، ایک ایسٹیرائڈ بھی گر جائے زمین پر تو پورے یہاں کی جو لائیو اسٹاک ہے پورا سب تباہ ہو جائے۔ اور ڈائناسورس کا ایکسٹنکشن جو ہوا ہے وہ کسی ایسٹیرائڈ کے ٹکرانے سے ہی ہوا ہے۔ ایک ایسٹیرائڈ ٹکرا گیا اور سارے جو اس وقت زندہ مخلوق تھی ارتھ پر انکلوڈنگ ڈائناسورس وہ سب پیرش ہو گئے، ختم ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو انسانوں کو بسانا تھا، اس کے لیے زمین کو تیار کر دیا۔ تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک اور ایسٹیرائڈ یہاں پہ بس ٹکرا جائے؟ سب اپنے اپنے آربٹ میں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو منع کیے ہوئے ہیں کہ زمین پہ نہیں ٹکراتا کوئی۔ ایک بھی بڑا آسمانی پتھر جو پہاڑ کے برابر کا ہوگا وہ ٹکرا جائے گا اور ہم سب ایک لمحے میں ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں دوسری مخلوق پیدا کر دے اور جو ہماری تصور سے بالکل ماورا ہو کہ وہ کیسی ہوگی، اس مخلوق کو آباد کر دے۔ انفیکٹ اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ آج تم ہو کل کوئی اور مخلوق آ سکتی ہے۔ اس میں ایک اشارہ ہے کہ جب تمہارا یہاں پر کام ختم ہو جائے گا، تمہارے رجسٹرز لپیٹ دیے جائیں گے، تو اس زمین کو کسی اور سے ریپلیس کر دیا جائے گا جیسے پہلے تھے۔ تم سے پہلے ڈائناسورس تھے اور جن تھے اور جو بھی تاریخ سے پتہ چل جائے سائنس ملا کے، تو جب پہلے کے کچھ اور مخلوق تھی، آج کچھ اور مخلوق زندہ ہے، تو کل کچھ اور بالکل ہو سکتی ہے۔ اللہ نئی کریشنز کو پیدا کر دے جو ہم سے اور آپ سے کس قدر ڈیفرنٹ ہوگی کہ ہم امیجن بھی نہ کر سکیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ بے عزیز مینس جہاں ایک طرف غلبے والا، طاقت والا، پاور والا، اتھارٹی ہوتا ہے، وہیں عزیز مشکل کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کچھ بھی مشکل نہیں، ٹف اور مشکل کام کے لیے بھی آتا ہے، قرآن میں یہ آتا ہے۔ تو اللہ کو یہ کام بالکل بھی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل بھی آسان ہے۔ لیکن اگر تم اللہ کی نافرمانی کر کے یہ زمین پر دنداتے پھر رہے ہو تو سمجھ لو یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور نہ کوئی اٹھانے والی جان اٹھائے گی بوجھ کسی کا، اگر کسی کو بلائے تو کوئی بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انہی کو نصیحت کر سکتے ہیں جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص تزکیہ کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے، اپنی ہی جان کے لیے پاکی اختیار کرتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب شرک کی ایک اور شاخ ہے، اس کے اوپر بھی ضرب لگائی گئی۔ فرمایا کہ کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
اب شرک اس موضوع پر بھی بہت ہے نا دنیا میں کہ کفارے کا کانسیپٹ، یعنی کہ عیسائیت میں کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام سب کے گناہوں کے کفارے کی وجہ سے صلیب پر چڑھ گئے معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کرے کوئی اور بھرے کوئی، ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قانون میں. اور کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بوجھ کسی دوسرے کا اٹھا لے. یہاں پر بوجھ جو وزر جو کہتے ہیں وہ اس بوجھ کو کہتے ہیں جو ناگواری کے ساتھ اٹھایا جائے، گناہوں کا بوجھ، جو بوجھ اٹھانے میں ناگواری محسوس ہو، تکلیف ہو، اس بوجھ کو وزر کہتے ہیں. اور حمل جو ہے نارمل بوجھ کو کہتے ہیں جو خوشگواری سے بھی اٹھایا جاتا ہے. تو اگر کوئی بھی انسان کا جو بوجھ ہے گناہوں کا وہ کسی دوسرے کے اوپر ڈال ہی نہیں سکتا روز آخرت. تو ایک تو یہاں پر جو یہ فنڈا شروع کر لیا گیا کہ کسی کے کفارے میں کوئی اور چلا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. دوسرا، سفارش کا فنڈا بھی یہاں پہ بالکل بیس لیس ہو جاتا ہے کہ تم کسی دوسرے کے آسرے میں رہو. جیسا کہ مشرکین مکہ جس کے خاندان کے لوگ ایمان لے آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ہے تم اپنے آبائی دین پر واپس آ جاؤ، محمد کے دین کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا جو بھی وہ سزا اور ثواب ہوگا وہ ہمارے کاندھوں پر. تو ایسا نہیں ہوتا. اور آج بھی بہت لوگ اسی طرح بہکاتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہی سوچ کے بہک جاتے ہیں کہ یہ ہم کو یہ والا راستہ دکھا رہے ہیں جو آسان لگ رہا ہے. اور اگر یہ غلط ہوئے بھی تو خود ہی جواب دیں گے نا. تو وہ نہیں تمہارا بوجھ اٹھائے گا، تمہیں اپنی عقل سے کام لینا ہے، تمہیں اپنی سمجھ سے کام لینا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ملٹیپلائی تو ہو جائے گا اتنوں کو بہکانے کا، لیکن تمہارے بوجھ میں سے کمی نہیں کرے گا کوئی چاہے تو نہیں کرے گا. اس کی مثال دنیا میں بھی موجود ہے. انسان سوچتا ہے کہ دنیا میں تو انسان اٹھا لیتا ہے دوسرے کا بوجھ اور دوسرے کا ذمہ اپنے ذمہ لے سکتا ہے، لیکن آخرت میں نہیں لے سکتا. نہیں، دنیا میں بھی بہت سی چیز دوسرے کا انسان کر ہی نہیں سکتا. ایک ماں ہے، بہت محبت کرتی ہے اپنے بچے سے، اور اس کو 105 ڈگری بخار ہے، اور وہ چاہے کہ اس کا بخار 101 ڈگری خالی ہو جائے اور باقی 104 ڈگری ہم کو ہو جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اٹھا سکتا ہے؟ ہاں. کسی کو بیوی ہے، شوہر بڑے نازوں سے رکھتا ہے اسے، بہت محبت کرتا ہے. اب بیوی کی پیر ٹوٹ گیا اور بہت زیادہ درد ہے، ہڈی کا درد کس قدر ہوتا ہے. اب شوہر چاہے کہ اس کا درد مجھے مل جائے اور یہ اچھی طرح سے رہے، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ تو دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ دوسرے کا انسان بوجھ نہیں اٹھا سکتا، دوسرے کا پین اپنے کو نہیں دے سکتا، اور وہ جس کا ہے اسی پہ رہے گا. تو آخرت میں کیا مشکل ہے کہ ایک انسان کا بوجھ اس سے چپک گیا ہو اور وہ اسے چھوڑے ہی نہ، اور کسی کے لیے ممکن ہی نہ ہو کہ اس کا بوجھ اٹھا لے. وہ اس کی ذات کے ساتھ چمٹا ہوا ہوگا، پاسبل نہیں ہوگا کہ دوسرا اس کو شیئر کرا لے. جس طرح دنیا میں کئی چیزیں انسان جتنی بھی محبت کرے شیئر نہیں کرا سکتا ہے، تو آخرت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو فرمایا چاہے کوئی ولو کرنا ذا قربا، اگر کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہو نا تب بھی نہیں. اس کی بہت ساری مثالیں قرآن حکیم میں موجود ہیں، اور بہت منظر کشی کی گئی ہے کہ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ ماں بچے کے کام آئے گی. کوئی بھی نہیں، بس بھاگتے پھریں گے لوگ. اور اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے اس کا شوہر کہے گا کہ میں نے تم کو دنیا میں کیسے رکھا تھا؟ بولے کہ بہت اچھی طرح سے رکھا تھا. تو کہے گا کہ میں نے تمہیں اچھی طرح سے رکھا تھا نا، آج مجھے یہ پریشانی ہے، تم تھوڑا سا میرے سے شیئر کرا لو یہ بوجھ. تو کہے گی کہ آپ نے ڈیمانڈ تو بہت تھوڑی کی ہے، لیکن کیا ہے کہ جس بات کا آپ کو ڈر ہے اسی کا مجھے بھی ڈر ہے، میں نہیں اٹھانے والی. اسی طرح باپ بیٹے سے بھاگے گا، نہیں جس کا تم کو ڈر ہے نا اسی کا مجھے بھی ڈر ہے، میں نہیں شیئر کرانے والا. سب بھاگیں گے، نفسی میرا نفس. اللہ سے اتنا زیادہ ڈرے ہوئے ہوں گے کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا گناہ شیئر کرانے کے لیے تیار ہوگا ہی نہیں. ماں تیار نہیں ہوگی اپنے بیٹے کا گناہ شیئر کرانے کے لیے. تو چاہے کتنا بھی قریبی رشتہ دار چاہنے والا ہو، کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ تو صرف اسے انذار کر سکتے ہیں، اسے نصیحت کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھتا ہے. دیکھیے خشیت کا مطلب ڈرنا نہیں ہوتا، بیسیکلی وہ والا ڈرنا نہیں ہوتا جو اسکیرڈ جس کو بولا جاتا ہے، فیئرفل بولا جاتا ہے، وہ والا ڈرنا نہیں ہوتا. خشیت معنی ہوتا ہے کسی کی ادب اور احترام میں اور کسی کے رعب میں انسان کی گھگی بن جائے، مجھ سے آواز نہ نکلے، یعنی اتنا رعب طاری ہو جائے کہ بالکل سہم سا جائے انسان اور منہ سے زبان کھولے ہی نہ اور بول نہ پائے. تو رعب کی وجہ سے جو ایک ٹائپ کا خوف اور پریشانی فیل ہوتی ہے، مطلب کسی کا رعب طاری ہونے سے، اس کو خشیت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام ہے انذار کرنا، لیکن آپ کے انذار سے فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں غیب میں، یعنی ان سین پر ایمان لے کے آتے ہیں. اور غیب میں بہت ساری چیزیں مراد ہیں کہ جو اللہ کے قانون کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آنے والا کیا رہے گا، نتائج کیا نکلیں گے، وہ سب غیب ہے، لیکن وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ کام کریں گے نا، نتیجہ یہ برآمد ہوگا، یعنی قانون جو ہے اللہ کا وہ کیا رزلٹ دے گا، اس پر بھی اس کو بھی سمجھتے ہیں. تو یہ سب کچھ غائب ہو گیا. اور اقام الصلاۃ، اور یہ ایمان کے ثمر کے طور پر صلاح کا ذکر آیا یہاں پر. اگر ایمان صحیح ہے تو ظاہر صلاح قائم کرے گا وہ بندہ، یعنی کہ جو وہ لوگ ہی کے اوپر فائدہ دے گا نبی کا بھی انذار و تبشیر جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں اور صلاح قائم کرتے ہیں. لیکن یاد رہے، جو اپنا پیوریفیکیشن کرتا ہے، جو اپنے سول کو پیوریفائی کرتا ہے، تو وہ اپنے فائدے کے لیے، اس کا ہی تو فائدہ ہے. ہاں، اگر انسان سوچے کہ مطلب جم جائے ہسبینڈ اور باڈی جو ہے مسل بلڈ ہو بیوی کی، تو ایسے تو نہیں ہوتا نا، ہوتا نہیں نا. تو جو انسان اپنا پیوریفیکیشن کرے گا اس کا ہی پیوریفیکیشن ہوگا، اسی کے سول کو فائدہ دے گا، دوسرے کو فائدہ نہیں دے گا وہ پیوریفیکیشن آف دا سول. تو جو تزکیہ کرتا ہے اپنے نفس کا، اسی کے لیے فائدہ مند ہے، کسی اور کو نہیں احسان کر رہا ہے نفس کا تزکیہ کرنا. اور الٹیمیٹلی لوٹ کر تو سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو یاد رہے کہ تمہارا ریٹرن اللہ کی طرف ہے، تمہیں اپنا کام کا سبمیشن اللہ کی طرف کرنا ہے، تمہیں اپنی رپورٹ اللہ کے کو سبمٹ کرنا ہے. اس لیے بات اللہ کی مان لو، اور تمہارا رب یہ ہے جو اوپر بیان کیا گیا. پھر اب تم کیوں ہی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو، اور کیوں اپنے رب کے ساتھ اخلاص اختیار نہیں کرتے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.